السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 25 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 26 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتا اور اس کی پرچھائیں۔ کتا اور اس کی پرچھائیں، پرچھائیں یعنی سایہ، عکس۔ منہ میں ٹکرا لیے ہوئے کتا، منہ میں ٹکرا لیے ہوئے کتا ایک دریا کو تیر کر اترا، ایک دریا کو تیر کر اترا۔ پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، پانی آئینہ سا، آئینہ سا یعنی آئینے کی طرح، پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، یعنی جیسے آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اسی طرح یہ پانی بھی صاف اور شفاف تھا اور آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک، نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک۔ تہ کا معنی نیچے اور اس کا الٹا آتا ہے بالا، جیسے تہ خانہ یعنی انڈر گراؤنڈ جو گھر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تہ خانہ، اور اوپر کا مال ہو اس کو کہا جاتا ہے بالا خانہ۔ تو خانہ کا معنی گھر، بالا خانہ یعنی اوپر کا گھر، اور تہ خانہ یعنی نیچے کا۔ نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک، اپنی پرچھائیں پر کیا جو غور، اپنی پرچھائیں پر کیا جو غور، اس کو سمجھا کہ ہے یہ کتا اور، اس کو سمجھا کہ ہے یہ کتا اور، یعنی پانی کے اندر اپنا عکس دیکھا، اپنا سایہ دیکھا اور اسی کو کتا سمجھ بیٹھا۔ پانی کے اندر اس کا جو سایہ پڑ رہا تھا اسی کو دوسرا کتا وہ سمجھ بیٹھا۔ منہ میں ٹکرا دبا رہا ہے یہ، منہ میں ٹکرا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ۔ حرص نے ایسا بے قرار کیا، بے قرار کا معنی پریشان، بے چین۔ حرص نے ایسا بے قرار کیا، جھٹ سے غرہ کے اس پہ وار کیا، جھٹ سے غرہ کے اس پہ وار کیا، یعنی غصے میں جو آواز نکالتا ہے اس کو کہا جاتا ہے غرانا۔ جھٹ سے غرہ کے اس پہ وار کیا یعنی حملہ کیا اس پر۔ جوں ہی ٹکرے پہ اس کے منہ مارا، جوں ہی ٹکرے پہ اس کے منہ مارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا۔ وہاں نہ ٹکڑا نہ اور کتا تھا، وہاں نہ ٹکڑا نہ اور کتا تھا، وہم تھا وہم کے سوا کیا تھا، وہم تھا وہم کے سوا کیا تھا۔ وہم کا معنی خیال، یعنی حقیقت نہ ہو، خیال خیال ہو، اس کو کہا جاتا ہے وہم۔ یعنی اندر جو اس کے منہ میں ٹکرا تھا تو اس کا عکس بھی پانی کے اندر پڑا، تو وہ یوں سمجھا کہ اس کے اندر ایک کتا اور ہے اور اس کے منہ کے اندر بھی ٹکرا ہے، تو اس نے اس پر حملہ کیا تو اپنا جو ٹکڑا تھا وہ بھی کھو دیا۔ اصل میں وہی ٹکڑا تھا جو اس کے منہ کا ٹکڑا تھا، اسی کا پانی کے اندر عکس گر رہا تھا۔ یوں ہی جتنے ہیں لالچی نادان، نادان یعنی بے وقوف، یوں ہی جتنے ہیں لالچی نادان، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان،
کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان، یعنی آدمی کسی چیز کے اندر لالچ کرتا ہے تو اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باندھتے ہیں کہاں کہاں کے خیال، باندھتے ہیں کہاں کہاں کے خیال، ہیں وہ کھو بیٹھتے گرہ کا مال، ہیں وہ کھو بیٹھتے گرہ کا مال، گرہ کا مال یعنی جیب کا مال، یعنی لالچ کی وجہ سے اپنے پاس کا مال بھی جو ہے وہ گوا بیٹھتی ہے اور کھو بیٹھتی ہے۔ سبق نمبر 27 کو بھی لے لیجئے۔ چغل خوری، چغل خوری سخت عیب ہے۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنا اور اس طرح آپس میں لڑا دینا، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ چغل خوری سخت عیب ہے، کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس سے بڑا فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، لوگوں کو ناحق تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے۔ جب چغل خور کی قلعی کھل جاتی ہے، قلعی کھل جانا یعنی بھانڈا پھوٹ جانا، اس کی غلطی سامنے آ جانا، غلطی سامنے آ جانا۔ جب چغل خور کی قلعی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کو بے حد ندامت یعنی پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے سے جا لگا دی، چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے سے جا لگا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے اور لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ چور کی چوری یا دغا باز کی دغا بازی، دغا باز یعنی دھوکہ دینے والا اور دغا بازی یعنی دھوکہ۔ چور کی چوری یا دغا باز کی دغا بازی کا ظاہر کرنا چغل خوری میں داخل نہیں ہے۔ ایسی باتوں کا ظاہر کرنا بے شک روا ہے، کیونکہ ان کے چھپانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے چھپانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو غیبت کرنا، دوسرے کی کسی کے سامنے برائی کرنا، یہ تو حرام ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر حقیقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور وہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ مثلاً ایک باپ کی بیٹی کا رشتہ آیا تو اس باپ نے کسی آدمی سے پوچھا کہ فلانے لڑکے کا میری لڑکی کے ساتھ رشتہ آیا ہے، وہ لڑکا کیسا ہے؟ تو جس آدمی سے بھی پوچھا ہے باپ نے، اس کے لیے ضروری ہے کہ صاف صاف بات بتا دی۔ اگر وہ آدمی چور ہو تو کہہ دے کہ وہ چور ہے، یا اور اس کے اندر کوئی برائی ہو تو صاف صاف کہہ دے کہ یہ ایسا ایسا ہے۔ یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے۔ یہاں پر حقیقت کو ظاہر کرنا کہنے کے تو یہ غیبت ہے، لیکن یہاں پر اس کی اجازت ہے کہ صاف صاف بات کہہ دے۔ اور اگر اس کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر میں صاف صاف بات کہہ دوں گا تو بعد میں میرے اوپر انگلیاں اٹھے گی اور اس نے دوسرے کو بتا دیا تو میری طرف انگلیاں اٹھے گی، اگر یہ ڈر ہو تو اس کو مشورہ ہی نہ دے، اس کو بتائے ہی نہیں، بتائے تو صاف صاف بتا دے، ورنہ خاموش رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے پوچھا ہے وہی کہے، جس سے پوچھا نہیں ہے وہ ان کے سامنے کچھ نہ کہے، جس سے اس نے پوچھا ہے وہی حقیقت بیان کر دے۔ پوچھا کسی اور کو ہے اور دوسرا بیان کرنے لگے، یہ بھی درست نہیں ہے۔
خیر تو غیبت حرام ہے، لیکن کچھ مواقع کے اندر، جیسے یہاں پر یہ موقع ہے، آدمی غیبت کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اصل عبادت اور اصل دین تو یہی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا۔ اللہ جہاں پر لالچ کرنے کو کہے تو وہاں لالچ کرنی چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے کو کہیں وہاں اکڑ کر چلنا چاہیے، اور جہاں تواضعانہ چال چلنے کو کہیں وہاں تواضعانہ چال چلے۔ تو موقع محل ہوتا ہے، موقع محل دیکھ کر اللہ کے حکم کو ماننا اور اس کو پورا کرنا، یہی اصل عبادت ہے۔ تو چگل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، چگل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چگل خور سے ہمیشہ نفرت رکھو، تمہارے روبرو، رو کا معنی چہرہ، یہ فارسی لفظ ہے، رو یعنی چہرہ، روبرو جس کو انگلش کے اندر فیس ٹو فیس کہا جاتا ہے، یعنی آمنے سامنے۔ تمہارے روبرو کسی کی چگلی کرے تو منع کر دو اور سمجھا دو کہ یہ بات برا کام ہے۔ کوئی بھی تمہارے سامنے کسی کی برائی کرے تو اولاً تو وہ برائی سنو ہی مت، یا وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ چگل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، اور یاد رکھنا اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو تم سمجھ لو کہ تمہاری بھی وہ کسی کے سامنے بیان کرے گا۔ جب ایک آدمی تمہارے پاس آ کر کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، تو تم یہ مت سمجھو کہ میں محفوظ ہوں، تمہاری جا کر دوسرے کے سامنے بیان کرے گا۔ چگل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے 26 پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ پوری آیت کریمہ ہے جس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو بدگمانی مت کرو۔ بہت سے بدگمانیاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو گناہ کا کام ہوتی ہے، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ وہ گناہ کا کام ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی تمہارے پاس کسی کی کوئی بات کہے تو بدظن مت ہو جاؤ، بدگمان نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کو ایسی کری سنا دو کہ دوسرے کی بات تم تک لے کر نہ آئے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ولا تجسسوا قرآن کریم کے اندر صراحتاً یہ بات کہی ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جاہل تو جاہل، بے دین تو بے دین، جس کو ہم صوفی صاحب سمجھتے ہیں، جن کو ولی سمجھتے ہیں، آج وہ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ نہ مرد بچا ہوا ہے، نہ عورت بچی ہوئی ہے، نہ چھوٹا بچا ہوا ہے، نہ بڑا بچا ہوا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کی دیکھنے میں مشغول ہے، اپنے پہاڑ نہیں دیکھتا، دوسروں کی معمولی عیوب کی ٹو میں رہتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ صاف کہہ دیا ولا تجسسوا، کہ کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اپنے عیوب کو دیکھ لیا کرو تو دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ اپنے نہیں دیکھتے اس لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اچھے لوگ، آپ مان نہیں سکتے، ایسے اچھے لوگ صوفی صاحب جس کو پوری دنیا کبھی تو پوری مخلوق ان کو اچھا سمجھتی ہو، لیکن یہ بیماری ایسی خطرناک ہے کہ ہر ایک کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں بیٹھے لوگوں کی جاسوسی لوگ کرتے ہیں۔ ایپلیکیشن ایسے آ گئے ہیں کہ لوگ موبائل میں دیکھ کر لوگوں کی جاسوسی کر رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود اس کے اندر مبتلا ہوگا، پورا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ملوث ہوگا، لیکن بس دوسروں کی دیکھتا رہتا ہے۔ خیر تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چگل خور تمہارے پاس کسی کی بات لے کر آئے تو ان کی بات کا یقینی مت کرو۔ چگل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چگل خور سے ہمیشہ نفرت رکھو، تمہارے روبرو کسی کی چگلی کرے
تو منع کر دو یعنی روک دو اور سمجھا دو کہ یہ بات برا کام ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ فلاں شخص چغل خور ہے تو اس کا عیب اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ اگر تم بیان کرو گے تو اسی طرح تم بھی چغل خور بن جاؤ گے۔ اگر تم بیان کرو گے تو اسی طرح تم بھی چغل خور بن جاؤ گے۔ شعر: چغلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ، چغلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ، جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ، جو لوگ ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ۔ یہ لت ہے، لت یعنی بری عادت، یہ لت ہے بری اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، یہ لت ہے بری اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، اکثر تو چغل خور ہیں ذلت ہی اٹھاتا، اکثر تو چغل خور ہیں ذلت ہی اٹھاتا۔ جو لوگ دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں اور دوسروں کی نقائص کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ذلیل کر رہے ہیں، لیکن چغل خور اور دوسروں کی برائی کرنے والا خود ہی ذلیل ہوتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ یہ سمجھتا ہو لوگوں اس کو میں ان کو ذلیل کر دوں، لوگوں کے سامنے ان کی برائی بیان کروں، وہ ذلیل ہو جائے گا، لیکن وہ ذلیل نہیں ہوگا، ذلیل خود ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی لوگوں کی ٹوہ کے اندر رہتا ہے اور لوگوں کا پیچھا کرتا ہے، ان کے عیوب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کا عیب کھولتا ہے۔ تجربے کی باتیں بتلا رہا ہوں، اللہ سے تو کوئی آدمی چھپا نہیں سکتا، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے سامنے بھی لے آتا ہے، وہ دوسرے کی چھپ چھپ کر برائیاں دیکھتا رہتا ہے، اللہ اسی کا عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ لت ہے بری اس سے نہیں کچھ، اس سے نہیں ہاتھ کچھ آتا، اکثر تو چغل خور ہیں ذلت ہی اٹھاتا، اکثر تو چغل خور ہیں ذلت ہی اٹھاتا۔ اس لیے کام سے کام رکھنا چاہیے، کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، ہماری گریبان کے اندر منہ دیکھ لینا چاہیے، انشاءاللہ ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا میرے اندر تو پہاڑوں جیسے عیب ہے اور میں دوسروں کے معمولی بھی عیب کے در پہ پڑا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گریبان کو دیکھیے، دوسروں کے گریبان کو مت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صحابہ کرام جب کسی صحابی کی شکایت ہوتی تھی تو حضور کے پاس شکایت لے کر آتے تھے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرما رکھا تھا جہاں تک ہو سکے تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں اپنے اندر ہی نمٹا لو، کسی کی شکایت مجھ تک پہنچنے ہی نہ پائے تاکہ ہر ایک کے بارے میں دل صاف رہے۔ اس لیے آپس میں کچھ ہو تو اپنے تک ہی اس کو حل کر لو، کسی کی شکوہ و شکایت میرے تک نہ پہنچے تاکہ ہر ایک کے بارے میں دل صاف اور شفاف رہے۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 26 اور 27۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 28 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔